رمضان المبارک میں افطار کی شان، ہر ٹیبل کی جان، پکوڑا ہر گھر میں بنائے جاتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں لچھے دار کرسپی پکوڑوں کی ریسپی، جو بہت ہی مزیدار، باہر سے کرنچی اور اندر سے نرم۔ بچے بڑے سب شوق سے کھا سکتے ہیں۔ آپ اس کو املی کی چٹنی اور گرین چٹنی کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے باہر سے بہت ہی کرنچی بنتے ہیں اور اندر سے بہت ہی نرم۔ تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو کچن ود گنزا۔ یہاں ہم ایک باؤل لیں گے اور اس میں ہم کچھ ویجیٹیبلز ایڈ کریں گے۔ اب اپنی پسند کی ویجیٹیبلز بھی لیتے ہیں۔ یہاں میں نے پالک لی ہے۔ میں نے پالک کو اچھی طرح واش کر لیا تھا اور میں نے اس کو اس طرح باریک باریک کٹ کر لیا تھا۔ پالک کو اچھی طرح واش کیا، اس میں کافی مٹی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ میں نے پیاز کو بھی اس طرح لچھے میں کٹ کیا ہے، کیونکہ ہم لچھا پکوڑا بنا رہے ہیں تو تمام ویجیٹیبلز کو ہم اسی طرح کٹ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم یہاں پہ لیں گے بند گوبھی۔ بند گوبھی ویسے بھی بہت ہیلدی ہوتی ہے اور یہ ہمیں ہمارے پکوڑوں کو کرنچی بنانے میں مدد دے گی۔ اور سب سے اہم اجزاء جو ہیں وہ آلو پکوڑوں میں بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے یہ دیکھیں، آلو کو ہم نے یہاں پہ اسٹرپس میں باریک باریک کٹ کر لینا ہے آپ نے۔ اور یہاں میں نے لیا ہے ہرا پیاز۔ ہری پیاز کا جو ہرا والا پارٹ ہوتا ہے نا، وہ لینا ہے آپ نے۔ وہ کٹ کر کے مکس کر دیا میں نے اس کے اندر۔ یہاں ہم لیں گے چند پودینے کے پتے۔ صرف پودینے کے پتے ایڈ کرنے ہیں آپ نے۔ اس کے ساتھ جو ڈنڈیاں ہوں گی نا، ان میں کڑواہٹ ہوتی ہے تو وہ مت ایڈ کیجیے گا، اس سے کڑوا پن آئے گا۔ جیسے آپ نے پودینے کے پتے ہم نے ثابت ہی ایڈ کر لیں گے، کیونکہ یہ جب منہ میں آئیں گے تو بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے ان کا۔ یہاں ہم کچھ اسپائسیز ایڈ کریں گے۔ 1 ٹی اسپون نمک آپ اپنے ذائقے کے حساب سے ایڈ کر، کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں 2 ٹی اسپون چلی فلیکس ایڈ کروں گی۔ 1 ٹی اسپون میں ٹیبل اسپون بھر کے جو کوٹا دھنیا ہوتا ہے نا، موٹا کوٹا دھنیا، وہ آپ ضرور ایڈ کیجیے گا، پکوڑے میں بہت مزہ دیتا ہے۔ 1 ٹی اسپون ہلدی ایڈ کریں گے اس کے اندر۔ اور یہ دیکھیں 2 چٹکی اجوائن ہے، ان کو آپ ہاتھ پہ اس طرح مسل کے نا وہ ایڈ کیجیے گا۔ بہت مزیدار، اچھی خوشبو آتی ہے اس کی اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے پکوڑوں کا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے 2 ہری مرچیں ایڈ کی ہیں اور یہاں پہ ہم 2 سے 3 لیمن کا جوس جو ہے وہ ایڈ کریں گے اس کے اندر۔ 1 ٹی اسپون بھر کے میں نے چاٹ مسالہ ایڈ کیا اس کے اندر۔ اور یہاں تمام ویجیٹیبلس کو نا ہم اپنے ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے، تاکہ تمام مسالہ جو ہے نا وہ اچھی طرح تمام ویجیٹیبلس پہ مکس ہو جائے۔ یہ دیکھیں آپ نے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مکس کرنا ہے ہم نے ویجیٹیبلس، تاکہ ہماری ویجیٹیبلس جو ہے نا وہ جس طرح ہم نے کاٹی ہیں اسی طرح ہی ٹوٹنے نہ پائیں۔ تمام ویجیٹیبلس کو ہلکے ہاتھوں سے اچھی طرح مکس کریں۔ تمام مسالہ ویجیٹیبلس پہ اچھی طرح لگ جائے گا تو بہت ہی مزے کا بنتے ہیں پکوڑے۔ اور ہم اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد نا آپ نے اس کو 5 سے 10 منٹ تک ریسٹ دے دینا ہے، ڈھک کے رکھ دینا ہے سائڈ پہ۔ اور جب تک کہ ہمارے ویجیٹیبلس ریسٹ میں ہیں تو ہم پکوڑوں کے لیے چٹنی بنا لیتے ہیں۔ یہاں میں نے ایک باؤل میں دہی ایڈ کیا ہے۔ دہی کو ہم اچھی طرح پھینٹ لیں گے اور اس کے اندر میں نے جو گرین چٹنی پری مکس ایڈ کروں گی۔ اس گرین چٹنی پری مکس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے۔ یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ اپنی چٹنی تیار کر لی ہے۔ تو آئیے اب ہم اپنی ویجیٹیبلس کو دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے ان کی۔ چٹنی ہم تیار کر کے سائڈ پہ رکھ لیں گے۔ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ویجیٹیبلس نے جو ہے وہ ہم نے ان کو رکھا تھا مسالے مکس کر کے نا، انہوں نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہوگا۔ یہ دیکھیں جی ہماری ویجیٹیبلس نے پانی چھوڑ دیا ہے۔ اب ہمیں مزید پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم اسی پانی کے اندر بیسن کو مکس کریں گے۔ تو میں یہاں پہ اس کے اندر 1 کپ بیسن ایڈ کروں گی اور 1/4 کپ میں اس کے اندر کارن فلور ایڈ کروں گی۔ اچھا، اگر یہاں پہ آپ کارن فلور نہ ایڈ کرنا چاہیں نا تو آپ چاولوں کا آٹا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر۔ کارن فلور سے کرنچی پن پکوڑوں میں آتا ہے اور بیسن کو ہم ویسے ہی پکوڑوں کی جان ہوتا ہے بیسن کے بغیر تو پکوڑے بنتے ہی نہیں ہیں۔ تو بیسن جو ہے وہ تمام ویجیٹیبلس کو جوائن کرے گا اور ہم نے کارن فلور اس لیے ایڈ کیا کہ وہ کرنچی پن لے کے آئے گا پکوڑوں کے اندر۔ اچھی طرح ہم اس بیٹر کو اگر ہمیں جہاں ضرورت پڑے گی نا تو ہم 1 سے 2 ٹیبل اسپون جو ہے وہ بیسن اور ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر۔ یہ دیکھیں ہم زیادہ بیسن ایڈ نہیں کریں گے اس کے اندر، کیونکہ ہمیں مٹیریل زیادہ چاہیے۔ ہمیں لچھا پکوڑا اس لیے بنا رہے ہیں ویجیٹیبلس کے، کہ بیسن کی کوانٹٹی اور سے زیادہ ویجیٹیبلس کی کوانٹٹی صرف ہمیں جوائن کرنے کے لیے چاہیے یہ چیزیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا بیٹر جو ہے وہ بالکل ریڈی ہے۔ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو۔ آپ نے اس کو چیک کر لینا ایک دفعہ، ہلکے ہاتھوں سے آپ نے مکس کرنا ہے زیادہ، کہ ہماری ویجیٹیبلس جو ہیں وہ ٹوٹے نہ۔ یہ دیکھیں ہماری جو ہے بیٹر بالکل ماشاءاللہ تیار ہے۔ بس آپ نے اس کو ایک دفعہ جوائن کر کے دیکھ لینا ہے کہ یہ ہمیں جب فرائی کریں تو علیحدہ علیحدہ نہ ہوں بس۔
हैं माशाल्लाह। मैंने इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है बिल्कुल 2 से 3 मिनट तक। और ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए हम इसको फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी लैदा लैदा नहीं होगा। तो क्या मैंने ऑयल को पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने गर्म कर लिया है। इसको हमने बहुत हाई फ्लेम पे नहीं बनाना पकौड़ों को, मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि हमारे जो पकौड़े हैं वो जल ना जाएँ ऊपर ऊपर से, नहीं तो ये पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से जी कितने मज़ेदार लग रहे हैं ये देखने में। और बच्चे बड़े पकौड़े तो रमज़ान में सभी शौक़ से खाते हैं। ये एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना। अगर इस पॉइंट पे आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। ये देखें जब आपके एक साइड से हल्का सा कलर आ जाए तो उसको हम साइड चेंज कर देंगे और हम इस तरह पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। मैं आपको ये देखें माशाल्लाह से ये देखने में जितने मज़ेदार लग रहे हैं ना, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। वो ज़रूर बनाइएगा और हम इसको ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। ये देखिए हमारी ग्रीन चटनी भी तैयार है और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से ऊपर से कितने क्रंची हैं और अंदर से देखिए कितने नरम हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।